19-20 کا فرق ہے. فرق کو واضح کیا کہ 19-20 لیکن بتایا گیا کہ 19-20 کا فرق بھی کتنا بڑا ہوتا ہے. حضرت مثال دے کے سمجھایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 19 منٹ میں پھانسی کا حکم ہے، 20ویں منٹ میں رہائی کا حکم آیا. 19 منٹ میں کیا کا حکم؟ پھانسی کا. 20ویں منٹ میں کیا فائدہ؟ ایسا ہے. ایک مثال اور دی حضرت ہے کہ 19ویں منٹ میں گاڑی چھوٹنا ہے اسٹیشن سے، 20ویں منٹ میں پہنچے، کیا فائدہ؟ تو حضرت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حالات کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین حالات ٹھیک نہیں ہے، جماعت روانہ مت کرو. حضرت ابو صدیق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عمر حکم اس وقت کا ہے جب وہی آتی تھی. اس لیے ہم حالات دیکھ کر نہیں چلیں گے، ہم تو حکم دیکھ کر چلیں گے کام میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم حالات دیکھ کر نہیں، ہم تو حکم دیکھ کر چلیں گے. اسے کسی کا نقل کیا گیا کہ اگر ابو بکر کی جگہ عمر ہوتے تب بھی اسلام مٹ جاتا تھا، تب بھی اسلام مٹ جاتا تھا. بلکہ دو لوگوں کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق جی، حضرت ابو رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر نہیں ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی زندہ نہیں ہوتا، کوئی باقی نہیں بچتا. کیا کیا؟ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے ابو بکر کی لاش کو لے کر کتے لے کر پھرے، ازواج مطہرات کے ٹکڑے ہو جائے، تب بھی ابو بکر جماعت کو روانہ کرے گا. خروج، اللہ کے راستے میں نکلنا. کہ جماعت تو روانہ ہوگی. حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ 3 دن اور 3 راتیں ایسی گزری کہ مدینے میں کوئی بالغ آدمی نہیں تھا، کوئی بالغ نہیں. مدینہ خالی کرایا گیا، پورا مدینہ. پورا مدینہ خالی ہے. تو 1 یا 1.5-2 مہینے کے بیچ میں اللہ رب العزت نے اس خروج پر، جماعت کی نقل و حرکت پر، اللہ رب العزت نے بھائی بزرگوں دوبارہ پھر کوئی نقشہ قائم کر دیا اسلام کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. جیسا کہ ویسا، جیسا کہ ویسا. نبی کی محنت سے نقشہ اسلام کا قائم کیا، نبی کی وفات پر اس نقشے کو توڑ دیا. قیامت تک کا بتانے کے لیے مولانا فرما دیں کہ قیامت تک بتانے کے لیے کہ امت نبی کی محنت سے، نبی ہی کی محنت سے نہیں ہوگا، بلکہ جب بھی امت وہ نبی والا کام لے کر کھڑی ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیعتبار صحابہ کی نہیں، بات بیعتبار امت کی بنایا. جب ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ بیعتبار صحابی کے ہیں، وہ بیعتبار امتی کے بھی ہیں کہ آپ نے اس محنت کو لے کر کھڑے ہوئے. اللہ رب العزت نے اس محنت کو لے کر کھڑے ہونے پر دوبارہ 100% ویسا نقشہ قائم کر دیا. 100%. اس لیے ہماری محنت کا امتیاز ہی خروج سے. ہاں، اللہ کے راستے میں نکلنا خروج اصل ہے. اس میں حالات نہیں دیکھے گئے، حالات نہیں. اور اس بات کو کہتے ہیں کہ عملہ وہ کہلاتا ہے کام کے اندر میں جو حالات کو دیکھ کر نہیں چلتا. جو حالات کو دیکھ کر چلیں گے وہ اللہ کے پاس کام کرنے والے نہیں کہلائیں گے. عملہ حالات کو دیکھ کر نہیں چلتا، اسی حالات دیکھ کر نہیں ہے.
اسے وہ محنت کی ہے اللہ نے. یہ نقل و حرکت اصل ہے. امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت پر ڈالا بھائی بزرگ. ہر ایک کو اس محنت پر کھڑا کیا ہے کہ دین کی محنت سے بھائی بزرگوں دین سے کامیابی کا یقین بنتا ہے. اس سے بڑے کہتے ہیں کہ بے دینی امت کی صرف جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، بے دینی تو دین سے کامیابی کے یقین کے نکلنے کی وجہ سے ہے. بے دینی امت کی صرف جہالت کی وجہ سے نہیں ہے. دین کیوں چھوڑا گیا؟ دین چھوڑا گیا غیر یقینی سمجھ کر. غیر یقینی کیوں سمجھا گیا؟ کہ اس کی بھائی بزرگوں کو محنت نہیں ہے. کہ جو چیز محنت میں ہوگی وہ یقین میں ہوگی، جو یقین میں ہوگی اس کی پابندی ہوگی، اس کی اطاعت ہوگی. اس سے اپنے آپ کو دین کی محنت پر ڈالنا. دین کی محنت سے دین سے کامیابی کا یقین بنتا ہے اور وہ اندر کا یقین آدمی کو دین پر چلایا کرتا ہے. اسی محنت کے روح کو بدلا گیا. محنت کے روح کو بدلا گیا کہ استعمال ہونے کی حضرت کہتے تھے دو بنیادیں ہیں دنیا میں. ایک ہے زمین و آسمان کے درمیان میں بنی ہوئی شکلوں اور نقشوں کی بنیاد پر استعمال ہونا، کہ جتنا زمین آسمان کے درمیان میں بنا ہوا نقشہ ہے اس پر محنت کرنا، اس کو محنت کا میدان بنانا. امت کی ناکامی کی وجہ، ذلت کی وجہ، پریشانی مصیبتوں کی وجہ حضرت کہتے تھے کہ محنت کا نہ کرنا نہیں ہے، بلکہ امت کی ناکامی اور ذلت کی وجہ بھائی بزرگوں پر بے محل پر محنت کرنا ہے، غلط رخ پر محنت کرنا ہے. کہ ہمارا میدان محنت کیا ہے، ہم کس بنیاد پر دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں. تو استعمال ہونے کی دو بنیادیں ہیں. ایک ہے بے اعتبار کائنات کی شکلوں کے استعمال ہونا، اور ایک ہے بے اعتبار خالق کے کائنات کے حکم کی بنیادوں پر استعمال ہونا. محنت ہماری زیادہ کہاں لگ رہی؟ بے اعتبار اسباب کے ہم زیادہ استعمال ہو رہے ہیں یا بے اعتبار حکم کے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں؟ تو جدھر کی محنت زیادہ ہوگی ادھر کا یقین زیادہ ہوگا، بس اسی کا غلبہ ہوگا. بلکہ سبب کا یقین اور عمل کا یقین آدمی اندر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یقین جس کا ہوتا ہے وہ امید اس سے ہوتی ہے. یقین جس کا امید اس سے. ایمان تو امید اور خوف کے درمیان ہے. امید اور خوف کے درمیان چیک کرنا پڑے گا اپنے کو کہ میرے پاس دکان بھی ہے، نماز بھی ہے، مجھے دکان سے امید زیادہ ہے یا نماز سے امید زیادہ ہے؟ امید کیسے ہے؟ اپنے مسائل کا حل نماز سے زیادہ سمجھتے ہیں یا دکان سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ سیدھی بات. اس سے اپنے محنت کے رخ کو بدلے، محنت کے رخ کو بدلنا. تو ایک استعمال ہونا ہے بے اعتبار کائنات کی شکلوں اور نقشوں کے. تو یہ میدان محنت تو ہمارا سب کا ایک بنا. جو بنیاد غیر ایمان والوں کے استعمال کی ہے وہی بنیاد ہمارے بھی استعمال کی ہے. دونوں کا میدان محنت ایک ہے. جب میدان محنت ایک بن گیا تو اندر کا یقین بھی ایک بنا. اسے غیر ایمان والا بھی اپنے اور اللہ کے درمیان میں سبب کو رکھے ہوئے ہے، ہم بھی اور اللہ کے اپنے درمیان میں سبب کو رکھے ہوئے ہیں. ایسا ہے. اس کو بھی امید اپنے سبب سے ہے، ہم کو بھی امید اپنے سبب سے ہے. پابندی بتاتی ہے آدمی کی، پابندی بتاتی ہے. اسے محنت کا رخ بھائی بزرگوں یہ ہے
کہ ہم اپنے احباب کو دھکے لگائیں. ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے صاحب بات، نیا مکان بنانا ہے تو پرانا توڑنا پڑے گا. نیا مکان بنانا ہے تو پرانا توڑنا پڑے گا. ہماری محنت کا رخ یہ ہے، صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھو تو کیا ملے گا اس میں. ہجرت فرض تھی، جو جہاں اسلام قبول کرتا اس کا مدینہ آنا ہجرت فرض. صاحب بلایا جاتا مدینہ میں، تو جتنے مدینے والے ہیں ان کے ذمے آیا کام کہ آنے والوں کو دین سکھانا اور اللہ کے راستے میں بھی نکلنا. دو کام، مقامی کام بھی، خروج بھی اور مقامی کام بھی. آنے والوں کو بھی دین سکھاؤ. ہاں، اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بھی. جبکہ ذمہ داریاں بڑھ گئی کہ گھر میں چار لوگ تھے، اب جو باہر سے آئے ان کو کھلانا بھی، ان کو پلانا بھی، ان کو کپڑے سب کچھ تو ایسے تھے جب تو سب چھوڑ کر آ گئے. جہاں جو اسلام قبول کرتا وہ تنہا اٹھ کر آ جاتا. تو ان کو ذمے کیا ساتھ کے، ان کو کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، دین بھی سکھاؤ. تو اس مشغولی کے اندر میں صحابہ کے اسباب چھڑوائے گئے، کھیتیاں بنجر ہوئی، تجارتیں اجڑ گئی، کچھ ہی نہیں بچا ان کے پاس. ایسا نہیں تھا کہ کمانا نہیں جانتے تھے، ٹائم نہیں تھا. اسی مولانا فرماتے تھے کہ یہ خیال باطل ہے کہ اسلام ملک و مال سے پھیلتا ہے. کیا خبر. حضرت کہتے تھے کہ جب اسلام کے لیے قربانیاں دی جاتی ہے، ملک کو جو ہے اپنے کمائیوں کے نقشے بگاڑے جاتے ہیں، تب دنیا میں اسلام میں بنتا ہے. اسی صحابہ نے اپنے نقشے بگاڑے بگاڑ کے کام کیا ہے. تجارتیں ختم ہوئی، سب نقشے بگڑ گئے. ایسے حال آ گئے ہیں کہ کھانے کے مسئلے ہیں، گھروں میں فاقے آ گئے، لیکن کوئی تقاضا ضائع نہیں ہے. ہر ایک کو مسجد کے کام میں لگایا، ہر ایک کو مسجد سے جوڑا. ہر ایک کو کہاں سے جوڑا؟ ہر ایک کو مسجد سے. ہر ایک کا تعلق مسجد سے. امیر ہو، غریب ہو، سب کو مسجد سے جوڑا گیا. اور مسجد سے جوڑ کر بھائی بزرگوں کو ایک ماحول قائم کیا گیا، ماحول بنا. اسی مولانا فرماتے ہیں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول سے دین سکھایا. کیسے دین سکھایا؟ ماحول سے. ایسا ماحول بنایا مدینے کا، عمل کا ایسا ماحول قائم کیا کہ منافق بھی جماعت کی نماز کو نہیں چھوڑتا. ہر ایک کو مسجد سے دین سکھایا، ہر ایک کو مسجد سے. جو ہمارے بڑے اس بات کو کہہ رہے ہیں، جو مسجد کی آبادی جس کو کہا جا رہا، وہ مسجد کی آبادی کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. محنتوں کی دو بنیادیں ہیں ہمارے پاس. ایک ہے اللہ کے راستے کا خروج، جس سے اندر کی مایا کو بدلنا، اندر کے یقین کو بدلنا. دوسرے بھائی بزرگوں محنت کے ذریعے سے اپنے ماحول کو بدلنا. دین پر چلنے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں، اندر کا یقین، باہر کا ماحول. اندر کا یقین اور باہر کا ماحول دو چیزیں ہیں.
مولانا عمر پالپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے، متاثر ہو کر زندگی گزارا کرتا ہے۔ دین کے اصول قائم ہے تو دین پر چلتا ہے، اگر بے دینی کے اصول ہے تو بڑے بڑے دیندار بھی بے دینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسے ماحول قائم کیا۔ اسے بڑے کہتے ہیں کہ ایک دو کے کرنے سے ماحول نہیں بنتا ہے، سب کے مل کر کرنے سے ماحول بنتا ہے، سب کے مل کر کرنے سے ماحول بنتا ہے، اس سے ماحول بنے تو مقامی محنت وہ ہے ہماری مسجد کی آبادی کی۔ مسجد کی آبادی اسی کو نہیں کہتے کہ بھئی تعلیم ہو رہی ہے، ہو گیا کام۔ مسجد کی آبادی سے مراد بھائی بزرگوں مسجد سے دین لینا ہے، مسجد سے دین لینا ہے، مسجد سے کہ دین مسجد سے سیکھو، دین مسجد سے سکھایا گیا، ایمان مسجد سے سکھا ہے، علم مسجد سے سکھا ہے، عمل مسجد سے سکھا ہے۔ بڑے کہتے ہیں کہ مسجد میں دین ہوگا، مسجد سے دین سیکھا جائے گا تو پھر دین ہر گھر میں جائے گا، مسجد سے دین سیکھا جائے گا تو پھر دین ہر گھر میں جائے گا، گھر گھر میں۔ مسجد سے دین سیکھا جا رہا تھا تو ہر گھر میں جا رہا تھا دین، ہر گھر میں دین مسجد سے سیکھو۔ مسجد صرف نماز کے پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، نماز ایک عمل ہے مسجد کا، نماز ایک عمل ہے مسجد کا صرف۔ دین کے سیکھنے کی جگہ تو مسجد ہے، علم کے سیکھنے کی جگہ مسجد ہے، بلکہ تربیت کی جگہ مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی ہے مسجد سے، مسجد سے۔ اسے دین سیکھنا پڑے گا۔ بڑے کہتے ہیں کہ محنت تو دین کے لیے ہے، محنت کائے کے لیے ہے؟ دین کے لیے ہے کہ محنت کر کے دیندار بنے آدمی، اور دین سیکھ کر دین پہنچائے، دین سیکھ کر دین پہنچا دے، ورنہ کام رہے گا دین نہیں رہے گا، کام رہے گا دین نہیں رہے گا۔ کام جانتے دین نہیں جانتے، کام جانتے دین نہیں جانتے۔ مولانا فرمایا اچھا کچھ سال ہوئے مذاکرے میں بات آئی تھی نظام الدین میں، حضرت کہہ رہے تھے کہ آج کام ہم کو کام کی ترتیب کا علم ہے، لیکن ہمارے پاس کام کی ترتیب کا علم ہے لیکن تربیت کا علم نہیں ہے، ہمارے پاس کہے کا علم نہیں ہے، تربیت کا علم نہیں ہے، تربیت کا علم نہیں ہے۔ اسے کام تربیت کے ساتھ ہے، کام ہمارا تربیت کے ساتھ، تو ماحول سے سکھا ہے، ماحول سے ایسا ماحول، ایسا معاشرہ قائم کیا گیا دین کی محنت سے، ایسا ماحول معاشرہ قائم کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے بازار بھی مسجد کے جیسے تھے، مدینے کے بازار بھی مسجد کے جیسے تھے، بلکہ حضرت کہتے ہیں کہ بازار مسجدوں کے تابع تھے، بازار کا ایک تابع، بازار مسجدوں کے تابع تھے۔ پہلے بازار مسجد والے بازاروں کو چلایا کرتے تھے، بازار مسجدوں کے تابع تھے۔ حضرت کا سخت جملہ ہے، مجھے اب بازار والے مسجدوں کو چلاتے ہیں، اب بازار والے مسجدوں کو چلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ آدمی غلہ بیچ رہا، آپ نے ہاتھ ڈالا، اندر نیچے نم تھا، آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہمیں سے نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہمیں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو دیکھا غلہ بیچتے ہوئے تجارت میں، آپ نے اس کو اٹھایا بازار سے اور کہا چل پہلے مسجد میں تجارت سیکھ لے، بعد میں تجارت کرنا، مسجد سے محنت چھوٹ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بزرگوں سب کو مسجد والا بنایا ہے، سب کو مسجد والا۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ امت کا تعلق جب مسجد سے تھا تو امت میں یکسانیت تھی، سب ایک، امیر غریب میں کوئی فرق نہیں تھا، حاکم محکوم میں کوئی فرق نہیں تھا۔
حضرت کہتے تھے ایک مسجد کا جوڑ ہے ایک بازار کا جوڑ ہے. مسجد میں یکسانیت ہے، بازار میں تفریق ہے. بازار میں کوئی لاکھ والا ہے، کوئی کروڑ والا ہے، کوئی ہزار والا ہے. بازار کا جو تقسیم پر تفریق ہے وہاں وہ چیزوں کی بنیادوں پر ہے، مال کی بنیادوں پر ہے. مسجد میں یکسانیت ہے. سب کو مسجد مالدار آیا اس کو بھی بتلایا کہ پالنے والا اللہ، غریب آیا اس کو بھی سکھایا کہ پالنے والا اللہ. سب کو یکسانیت پہ ڈالا. لباس میں، غذا میں، رہنے سے اس میں جو ہے مساوات نہیں رکھی. لباس کو ایسا ہی پہنو لیکن طریقے کا پابند کیا، طریقے کا پابند کیا ہے کہ سب کا طریقہ ایک ہو، سب کا طریقہ ایک ہو. ہاں، تعلیم دی، آپ نے تربیت فرمائی کہ تیمم کہاں سے تیمم کتنا، تیمم کہاں تک باندھنا آپ نے سکھایا. پنڈلی کے موٹے حصے تک، اتنا اچھا نہ لگے تو نیچے کر لے، اتنا بھی اچھا نہ لگے تو چٹنے کے اوپر، اس کے آگے کی کوئی گنجائش نہیں. تیمم دینا بولے 5,000 روپے کا ہو، یہ 200 روپے کا ہو. بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ یکسانیت ایسا ہے. جو آقا کا کھانا وہی غریب کا، مزدور کا بھی کھانا تھا، نوکر کا. مسجد میں مساوات رکھی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد والا بنائے تھے، یکسانیت کی ایک امت بنائی. حضرت کہتے ہیں کہ محنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے وہ امت ٹوٹ گئی، وہ امت بکھر گئی ہے. محنت کے چھوٹنے سے ایک معاشرہ، ایک ماحول قائم کیا تاکہ پورا معاشرہ الگ تھا مسلمانوں کا. اسی حضرت کہتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب دعوت کی محنت چھوٹے گی تو سب سے پہلے ارتداد معاشرے کا آئے گا. اب معاشرت الگ ہو گئی ہے، اب معاشرت الگ ہو گئی ہے. حضرت کہتے ایک امت بنائی تھی اللہ کے نبی نے، وہ امت ٹوٹی. اب ایک امت ٹوٹی، کئی امت بنی، کئی امتیں. کیا مسجد کا جوڑ باقی نہیں رہا؟ امت تو مسجد سے کٹی تو کچھ مسلمان مزدور اٹھے، وہ غیر مسلم مزدوروں سے جا کر ملے. وہ مزدوروں کی معاشرت الگ ہو گئی. وہ اپنے مزدوری کے اندر میں مزدور پہلے ہے، مسلمان بعد میں ہے. مزدور یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمان نے کیا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مزدور نے کیا. مسلمانوں کی معاشرت، مزدوروں کی معاشرت الگ ہوگی. وہ مزدور اپنے مزدوری کے نقشے کے اندر میں، مسلمان بعد میں، پہلے مزدور. ایسا ہے. کوئی مسلم تاجر اٹھے، وہ غیر مسلم تاجروں سے ملے. اب تاجروں کی معاشرت الگ ہو گئی، تاجروں کی معاشرت الگ ہو گئی ہے. یہ ارتداد ہے. حضرت کہتے تھے محنت چھوٹی ہے تو عملی ارتداد آیا ہے مکمل طور پر. معاشرے کا ارتداد یعنی ہر ایک کا معاشرہ بدلا. تاجر اٹھے، غیر مسلم تاجروں سے ملے تو جو عمل غیروں کے ہے تجارت میں، وہی عمل مسلمان تاجروں کے بھی ہے تجارت میں. وہ اپنی تجارت میں بعد میں مسلمان ہے، پہلے تاجر. ان کے پاس میں جاؤ تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا کاروبار ہے، ہمارے کاروبار میں تو ایسے ہی چلتا ہے. ایسے ہوتا نہیں ہوتا. تجارت ہے ہماری، ایسا ہے. لین دین میں، حکومت میں یہ عملی ارتداد ہے. ملازمت میں ہے تو لوگ ڈپارٹمنٹ آگے رکھتے ہیں، اسلام کو بعد میں رکھتے ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہے. تو بیت بار ڈپارٹمنٹ کے پہلے ہے، بیت بار مسلمان کے بعد میں ہے. اسلام کیا بولتا ہے یہ بعد میں، ڈپارٹمنٹ کیا بولتا پہلے. بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو عملی ابتدا معاشرے کا یہ بگاڑا ہے. دوسرا مولانا فرماتے ہیں کہ یقینی ارتداد ہے، اعتقاد کا بگاڑایا ہے کہ اب نماز سے، روزے سے، تلاوت سے، ذکر سے، سنتوں کی زندگیوں، سنتوں کے اہتمام سے اس سے کامیابی کا یقین نہیں رہا، کیونکہ معاشرے گھروں کا ہے، معاشرے گھروں کا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے، ان کے پاس میں جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو زمانے کے قائل ہیں. کیا بولتے لوگ کہ زمانے کے قائل ہیں کہ بھائی دنیا کہاں جا رہی ہے تو دیکھو. وہ 14 سال پرانی بات اسلام کی بات کرو تو کیا کہتے ہیں؟ اسے تقسیم ہو گئی، امت بڑھ گئی. معاشرت پر نگاہ ڈالو باہر، معاشرہ رہنا سہنا کیسا ہے؟ یہ معاشرے کا بگاڑ. اسے معاشرت قائم کی تھی یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو تعلیم ہے نا، ہماری تعلیم ہوتی ہے مسجد کی، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تبلیغ کا عمل ہے کہ بھائی ہماری تبلیغ کی ہمارے جماعت کے اندر میں یہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں. نہیں، یہ کتابیں تبلیغ کی نہیں ہیں. یہ بھائی بزرگوں وہ علم نبوت ہے، وہ کلام نبوت ہے جس سے صحابہ کی تربیت ہوئی ہے، جس سے امت بنی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سب چھوٹا اپنے سے. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بھی چھوٹی ہے. ماحول میں بلا کے یہ جذبے بنائے گئے تھے کہ جس کو جب بھیجا گیا، کہاں بھیجا گیا، وہاں چلا گیا جس وقت کہا گیا. جن کو صبح جانا ہے ان کو شام نہیں کرنی تھی. جذبہ ایسا بنایا کہ جس کو جس وقت بلایا اس وقت وہ آیا، اسی وقت میں بھیج دیا گیا. سوچتا بولتا مشورہ کرتا، کل بتاتا نہیں تھا. سوچتا بولتا مشورہ کرتا، ترتیب بناتا، یہ بالکل نہیں تھا. یہ ترتیبیں تو حالات کو دیکھ کر ہوتی ہیں. صحابہ حالات دیکھ کر نہیں چلتے تھے، صحابہ تو حکم دیکھ کر چلتے تھے. صحابہ کے بعد حکم کی ترتیب تھی، حالات کی ترتیب نہیں تھی. یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو حالات دیکھتے ہیں وہ ارادے کرتے ہیں، جو حالات دیکھتے ہیں وہ ارادے کرتے ہیں. ارادے حالات کے تابع ہوتے ہیں. میرا بھی ارادہ ہے، میرا بھی ارادہ ہے، میرا بھی ارادہ ہے. تو یہ ارادہ حالات کو دیکھ کر ہوتا ہے، تو کام حالات کو دیکھ کر نہیں ہے، کام حکم کو دیکھ کر ہے. اسی صحابہ حالات نہیں دیکھتے تھے. بازار میں سامان خریدنے کے لیے گئے، شادی کا، وہاں آواز پڑی، ادھر حکم کیا ہے چلے. اتنے موٹے ہو گئے چل بھی نہیں سکتے، کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی وجہ کو چہر سے نہیں بیٹھنے دیتی. حکم بے چینی پیدا کرتا ہے. حکم دیکھنے والے مطمئن نہیں ہوتے، بے چینی پیدا کرتا ہے. ایسا ہے. اس سے مطمئن اس لیے ہے کہ ہم تو حالات کو دیکھ کر چلتے ہیں. ایسا ہے. جو تعلیم ہے ہماری مسجد کی، بھائی بزرگوں، یہ تربیت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے صحابہ کی. یہ تربیت کا علم ہے، یہ تربیت کا علم ہے. تعلیم جو ہے وہ کتاب پڑھنے کو نہیں کہتے، بلکہ تعلیم تو سکھانے کو کہتے ہیں. سیکھنا ہے، سکھانا ہے. تعلیم ثواب کے واسطے بھی نہیں، تعلیم ثواب کے لیے بھی نہیں، بلکہ بڑے کہتے ہیں کہ اس تعلیم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تعلیم میں صرف اس بات کا فرق ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں آپ تعلیم فرما رہے ہیں، آپ صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں، آپ صحابہ کو سکھا رہے ہیں. آج اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، لیکن وہ کلام نبوت جس سے صحابہ کی تربیت ہوئی ہے وہ کتاب کی شکل میں ہمارے پاس.
اس تعلیم کے ذریعے سے وہ ان امت میں منتقل کرنا ہے تاکہ تربیت ہو، ورنہ کام ہوگا تربیت نہیں ہوگی۔ کام ہے دین نہیں، کام ہے دین نہیں، اس کو سکھانا ہے۔ تعلیم سکھانے کو کہتے ہیں، تعلیم تربیت کے لیے ہے، تربیت کے لیے تعلیم ہے۔ ایمان مسجد میں سکھا ہے، علم مسجد میں سکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم شکاری لوگ ہیں، ہم کو شکار کا دین سکھاؤ۔ علم مسجد سے، علم مسجد سے ہے۔ امت کا تعلق مسجد سے تھا، دین علم سے، دین مسجد سے سیکھا جا رہا تھا۔ تو امت کے پاس علم بھی تھا، ایمان بھی تھا، عمل بھی تھا۔ یہ راستہ ختم ہوا۔ حضرت کہتے تھے کہ امت بننے کی شان نکل گئی امت میں سے، وہ افراد پر آئی۔ جو علم دین باقی ہے آج مسلمانوں میں، مولانا فرماتے ہیں کہ یہ افراد کی برکت ہے۔ جو علم دین باقی ہے آج مسلمانوں میں، یہ افراد کی برکت ہے، یہ مدارس کی برکت ہے۔ علم دین افراد کی وجہ سے ہے، علماء کی وجہ سے ہے، علماء کی وجہ سے، یہ مدارس کی برکت ہے۔ ہاں، اس کی سوچیں امت کی جہالت دور کیسے ہو، امت کی جہالت دور کیسے ہو۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ مدارس جو ہیں وہ تنوں کی طرح ہیں، علماء شاخوں کی طرح ہیں، عوام پتوں کی طرح ہیں۔ عوام کیا ہے؟ پتوں کی طرح ہیں۔ اس سے امت کا تعلق علماء سے جڑے تاکہ جہالت دور ہو۔ علماء کا تعلق علماء سے جڑے، امت کا تعلق تاکہ جہالت دور ہو۔ ہاں، کیونکہ جو مدارس ہیں وہ امت کے لیے کافی نہیں ہے، یاد رکھو۔ مسجد کی آبادی سے کیا چاہا جا رہا وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ مسجد کی آبادی سے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ مسجد کی آبادی کیا ہے؟ مسجد کی آبادی کے ذریعے سے مسلمانوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں۔ جو بڑے کہہ رہے ہیں نا، علم کا حلقہ لگے مسجد میں، ایمان کا حلقہ لگے، تعلیم کا حلقہ لگے، قرآن کا حلقہ لگے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں دین مسجد سے سیکھا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر بیٹھے ہیں، وہاں سے التحیات آپ نے سکھایا، آنے والوں کو التحیات سکھایا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لیا، مجھے التحیات سکھائی مسجد سے، مسجد سے۔ ہاں، ایک شخص نے نماز پڑھا، سلام پھیرا، آپ کے پاس میں آیا، جیسے بیٹھے لگا آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ جا کر۔ پھر نماز پڑھا، پھر آیا، پھر بیٹھنے لگا، آپ نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ۔ کیا دیکھ رہے؟ رکوع، قیام، سجدہ قاعدہ صحیح کرانے کا ہے۔ یہ مسجد سے، یہ مسجد سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسجد نبی کے اندر میں صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک آدمی کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ماں کا حق۔ یہ تعلیم کیا ہے جو مسجد کی؟ مسجد کی تعلیم کیا ہے؟ تعلیم سے امت کے اندر میں کیا پیدا کرانا چاہتے ہیں؟ امت کو کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ماں کا حق۔ دوبارہ پھر وہی سوال، آپ نے فرمایا ماں کا حق۔
6 बार फिर वही सवाल, आपने फरमाया माँ का हक, आपने डांटा नहीं। एक ही बात कितनी मरतबा पूछ रहा है। आगे कुछ सिखाना है, आगे कुछ सिखाना है, आगे कुछ समझाना है। किसी सहाबी का सवाल पूछना, आपका जवाब देना, वो सहाबा को सिखाने के लिए, सहाबी को सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि क़यामत तक की उम्मत को सिखाने के वास्ते है। हुकूक जहालत की वजह से ज़ाया होते हैं। जहालत हुकूक की दुश्मन होती है। हुकूक जहालत की वजह से ज़ाया होते हैं। जो हुकूक ज़ाया हो रहे हैं वो जहालत की वजह से, नहीं जानते तो अदा कैसे करेंगे। बात समझ में आ रही है? हुकूक का जानना दीन है। हुकूक का जानना दीन है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, ऐसे हुकूक का अदा करना फ़र्ज़ है। नमाज जानते हैं, हुकूक का अदा करना नहीं जानते। चौथी मरतबा में आपने फरमाया कि माँ का बाप का हक, तो हुकूक मालूम करना पड़ेगा। हक क्या है? सिखाना, तरबियत का इल्म इसको कहते हैं। पूछा गया औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? आपने फरमाया उसके शौहर का हक है। क्या हक है? सीखो। क्या हक है? वो सीखो। मालूम नहीं है तो बीवी शौहर क्या को ज़ाया करेगी। आपने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा रहे। बात तरबियत की है, बात तरबियत की है, वरना काम होगा दीन नहीं होगा। बस काम होगा दीन नहीं होगा, ऐसा है। हाँ, तालीम से क्या लेता करना, क्या जानना है, क्या बताना है, क्या सिखाना चाहते हैं, खुद सोचो। हज़रत मौलाना फरमाया करते थे साहब रहमतुल्लाह अलैह कि तालीम के कराने वाले का जो जज्बा होगा बस वही जज्बा बैठने वालों का होगा। इसका जज्बा किताब पढ़ने का तो बैठने वालों का जज्बा किताब के सुनने का। इनका जज्बा सिखाने का, जज्बे मुंतकिल होते हैं। इनका जज्बा सिखाने का तो बैठने वालों का जज्बा सीखने का। पूरे तालीम कराने का अंदाज़ ऐसा हो जैसे उस्ताद बच्चों को सिखाता है, सिखाना है। किताब पढ़ने को तालीम नहीं कहते, सिखाने को तालीम कहते। हाँ, ये सिखाना है। हुकूक बताए गए। मस्जिद नबी में सहाबा बैठे हुए हैं, मुंतखब में से है सब जो आपको बता रहे। एक रिवायत में है कि मस्जिद नबी के अंदर में सहाबा बैठे हुए हैं, एक नौजवान आया। उस नौजवान के साथ एक बड़े मियाँ भी थे। उस नौजवान के साथ एक बड़े मियाँ भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से पूछा कि कौन है ये? उस नौजवान ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे अब्बा हैं, ये मेरे अब्बा हैं। उसी वक्त आप उस नौजवान की तरबियत फरमा रहे हैं। ऐसा है, काम ऊपर ऊपर नहीं है ऐसा। आपने उस नौजवान से फरमाया, जैसे उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे अब्बा हैं, आपने फरमाया कि देख इनसे आगे मत चलना, अब्बा है, इनसे पहले मत बैठना, इनसे पहले मत बोलना और इनका नाम लेकर मत पुकारना। तो ये बात सिर्फ उस नौजवान के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि क़यामत तक के आने वाले तमाम बेटों के लिए तालीम है। मगर अफसोस ये है कि हमको ये मालूम नहीं है, मेरे बेटों को ये बात मालूम नहीं है। बात समझ आ रही है? तालीम तरबियत की। किसी ने सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कैसे पता चले मैं भला हूँ या बुरा? हर एक आदमी अपने आप को अच्छा समझता है। हर एक आदमी समझता है मैं भला हूँ, मैं अच्छा हूँ।
آپ نے وہ فیصلہ پڑوسی پر چھوڑا. آپ نے فرمایا کہ تیرا پڑوسی تجھے بھلا کہے تو تو بھلا, تیرا پڑوسی تجھے برا کہے تو تو برا. یہ ہم کو اپنے ماحول, اپنے معاشرے میں دیکھنا پڑے گا. یہ دین ہے. محنت کے بعد یہ بچنا چاہیے میرے پاس. یہ نہیں ہے تو ہم گھاٹے میں ہیں, یہ نہیں ہے تو ہم گھاٹے میں ہیں. ایسا ہے. کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسا پتہ چلے کہ میں نے یہ کام اچھا کیا یا یہ کام برا کیا؟ تو آپ نے یہ بات بھی ادھر ہی منتخب میں روایت ہے کہ تیرا پڑوسی کہے تو نے اچھا کیا, اس نے اچھا کام کیا تو تم نے اچھا کام کیا. اور تیرا پڑوسی کہے کہ اس نے برا کیا ہے تو پھر تو نے برا کیا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ چیز امت میں زندہ کرانا چاہتے ہیں. امت میں تعلیم کے ذریعے سے علم کا ہلکا ہی لگے. اگر کہتے تھے یہ بات کہ ہر مسجد میں ایک پورے علم والا ہو, ہر مسجد میں ایک پورے علم والا ہو. علم کی دو بنیادیں بتاتے تھے, ایک علم بنیادی ہے, ایک علم کمالی ہے. ایک علم بنیادی ہے اور ایک علم کمالی ہے. بنیادی علم سیکھنا ہر مسلمان کو فرض, جیسے نماز پڑھنا فرض. زندگی دین کب بنے گی؟ نماز پڑھنے سے نہیں. تجارت دین بنے تب زندگی دین بنے گی. ہماری معاشرت دین بنے, معاشرت یہ دین بننا چاہیے. ہماری تجارت دین بننا چاہیے. یہ بنے گی یہاں سے. تو ایک علم کمالی ہے, ایک علم بنیادی ہے. بنیادی علم ہر ایک کو فرض. تاجر ہے اس کے ذمے تجارت کا دین سیکھنا فرض. نماز کے لیے آیا ہے اس کے ذمے ہے کہ مولوی صاحب سے پوچھے مولوی صاحب میری تجارت ہے, یہ تجارت کے مسائل میرے کو بتاؤ. لیکن ارتداد معاشرے کا ہے, اس لیے جو اصول غیروں کی تجارت میں ہے وہی اصول ہمارے بھی تجارت میں ہے. تجارت سکھانے کے لیے ہم اپنے بیٹے کو مولوی صاحب سے جو ہے تجارت نہیں سکھاتے, بلکہ تجارت سکھانا ہے تو اس کو مارواڑی کی دکان پر رکھتے. کس کی دکان پر؟ نہیں بولے مارواڑی کی دکان پر رکھے, بولے ہم نے اس کا اچھا ان کی دکان میں کام کرا, بہت سال رہا بولے اس کی دکان پر ہو, اس نے تجارت سیکھا. یہ رونے ہیں کیونکہ معاشرے کا ارتداد ہے ہمارے پاس. بیعتبار معاشرے کے ہمارے پاس ارتداد ہے. ہم معاشرت میں وہ اصول, ہم اپنی تجارت میں وہ اصول چاہتے ہیں جو غیروں کے ہیں. اسے تجارت یہاں سے سیکھو, تجارت یہاں سے سیکھو. تجارت کے کیا اصول ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجارت ہے وہ دوسروں کو نفع پہنچانے کی ہے. غیروں کی جو تجارت ہے وہ دوسروں سے نفع اٹھانے کی ہے. دوسروں سے, دوسروں کو بھی نفع پہنچے ہماری تجارت سے, یہ بات. اس سے اصول بتائے کہ اللہ سخت ناراض ہوں گے, غصے میں ہوں گے, دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے اس کی طرف جو جھوٹ بول کر تجارت کرے. جو جھوٹ بول کر, تین لوگ ہیں اس میں, احسان جتانے والا, ٹخنوں کے نیچے تیبن مارنے والا, اور تیسرا آدمی جھوٹ بول کر تجارت کرنے والا. اللہ اس کی طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کریں گے, سخت غصے میں ہوں گے, سخت ناراض ہوں گے. ہاں یہاں سے سکھاؤ, بولے تجارت کا دین یہاں سے لو, معاشرت کا دین یہاں سے لو. ہر مسجد میں ایک پورے علم والا, ورنہ یہ ہوگا کہ افراد دین سیکھیں گے, امت جہالت میں رہے گی. افراد امت جہالت میں, امت جہالت میں.
بلکہ حضرت کہتے تھے کہ امت دین کے لیے اپنا مال لگائے گی، اب مال لگا تو ان کو ثواب تو مل جائے گا، دین نہیں ملے گا۔ مال لگانے سے کیا ملے گا؟ ثواب مل جائے گا۔ ہاں مسجد بنا رہے، مسجد میں ہمارے 10,000 روپئے، 25,000 روپئے، 1 لاکھ روپئے، دین نہیں۔ وہ مال لگا کے مطمئن رہیں گے، امت مال لگا کے مطمئن رہے گی دین پر، زندگی جہالت میں اور مال دین پر، ایسا ہے۔ اسی مسجد سے دین سیکھنا۔ مولانا عبدالستار صاحب آئے تھے، شاید یہ تو بات ہوئی تھی، بھائی امین سے پوچھا گیا، بولے کس نے اپنے مولوی صاحب سے مسجد میں مفتی صاحب سے کوئی مسئلہ سیکھا ہے؟ یہ رخ ہے ہماری وہ محنت کا۔ تو بھائی امین نے انہوں نے کہا بھی تھا یہ کہ حضرت میں نے اپنے مفتی صاحب سے ہم نے مسئلہ سیکھا ہے، سجدہ سہو کے مسائل سیکھے میں نے مفتی صاحب سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر ایک کا تعلق یہاں جڑے، ہر ایک کا تعلق یہاں جڑے، ایسی معاشرت، ایسا ماحول قائم ہو۔ یہ سب سے کاٹ کے رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے الگ، بلکہ غیروں کے معاشرے سے اتنا دور کہ جیسے جنگل میں ایک آگ ہے جو دور سے نظر آتی ہے، اس سے دور رہو، اتنا دور رہو غیروں کے معاشرے سے، کیونکہ باطل دنیا کا جتنا ہے یقین مانو وہ اسلامی معاشرے کے دشمن ہیں، ان کو مسلمانوں کی نمازوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ تم نماز پڑھو، روزے بھی رکھو، ہم افطار کرائیں گے تمہارے، حج کو بھی جاؤ تو، وہ اپنا معاشرہ چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اپنا معاشرہ چاہتے ہیں۔ اسی 100 سال سے اس بات کی محنت ہوئی ہے کہ اپنا معاشرہ ان میں ڈالو، اپنا معاشرہ ان میں ڈالو۔ نماز یہ بھلے ہی پڑھے لیکن شادی ہمارے جیسا کرے، نماز بھلے اللہ کے نبی کے طریقے پہ پڑھے لیکن کپڑے ہمارے پہن کے پڑھے، ان کا رہنا سہنا غیروں کے جیسا ہو، ہمارے معاشرے کے جیسا ہو۔ اسی محنت کے ذریعے سے اپنا ماحول بدلنا، اندر کا یقین بدلنا، یہ دونوں چیزیں بھائی بزرگ کو چلاتی ہیں، دونوں چیزیں۔ اس سے ایسا ماحول بنے مسجد کا، کہ وہ مسئلے تھے، وہ تھے اعمال مسجد کے، مدینہ نبی کے، کہ ایمان مسجد سے، علم مسجد سے، ہاں خدمت بھی ایک بڑا عمل مسجد کا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ روزانہ 80 لوگوں کو کھانا کھلانے جاتے تھے اپنے گھروں کو، اپنے گھر کو کھانا کھلانے۔ خدمت بھی مسجد کا عمل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے، ایسا ہے۔ آپس کا تعاون تھا، آپس میں جوڑ بٹھایا تھا۔ مسجد کے راستے سے امت کے فرق کو ختم کرایا، جو تفریق ہے امیر کی غریب کی، یہ فرق ختم ہو جائے، اس لیے امیر کو غریب سے جوڑا۔ واحد ابن حجرہ ہے، شہزادے آدمی ہیں، شہزادہ ہے، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ہم آئے تو آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی، اس میں بیٹھو، بڑا آدمی ہے، اسی بڑے کہتے ہیں کہ غیروں کا بڑا وہ ہمارا بھی بڑا، یہ وسعت ہے، غیروں کا بڑا وہ ہمارا بھی بڑا آدمی ہے۔ اسی ہر ایک کو اس کی جگہ دینا، ہر ایک کو اس کی جگہ دو، ہر ایک کو اس کا اعتبار، اس کے مرتبے کے، اس کے مقام کے، اس کو جگہ دینا، اس اعتبار سے اس کا اکرام کرنا۔ غیروں کا بڑا آدمی ہے، وہ ہمارا بھی بڑا آدمی ہے، وہ اس کا اکرام کرتے ہیں، ہم بھی اس کا اکرام کریں گے، ایسا ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب کہتے تھے کہ ہر ایک کو ایک لکڑی سے نہیں ہکالنا، ہر ایک کو ایک لکڑی سے نہیں ہکالنا، ہر ایک کو اس کی جگہ دو، اس کے مرتبے کے اعتبار سے۔ وائل ابن حجرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت معاویہ کے حوالے کیا، امیر کو غریب کے حوالے، کہ امیر غریب کا فرق ختم ہو جائے، کھائے کا فرق، امیر غریب کا فرق ختم ہو جائے۔
آپ نے فرمایا کہ معاویہ ان کو لے جاؤ، کھلاؤ پلاؤ بھی اور ان کو دین سکھاؤ۔ امیر غریب کو کھلا رہا، امیر کس کو کھلا؟ غریب کو۔ وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، بولے گھوڑے پر بٹھا لے، لمبی بات ہے، گھوڑے پر بھی نہیں بٹھایا، بولے چپل دے دو، وہ چپل بھی نہیں دیے، بولے میری چھاؤں میں چلو، گھوڑے کی چھاؤں میں۔ جب حضرت معاویہ امیر بنے، حضرت وائل ابن حجر آئے تو آپ نے جو دیکھا تو وہاں بیٹھ رہے تھے، بلایا اپنے پاس، بولے ادھر آ جاؤ، اپنے تخت پر بٹھایا، بٹھا کے ان کے کان میں کہا کہ وہ گھوڑے کی پیٹھ اچھی تھی، میرا تخت اچھا ہے۔ تو شرما گئے، کہنے لگے امیر المومنین وہ جہالت کا زمانہ تھا، ہمارا جانتے نہیں تھے ہم کچھ۔ بات آ رہی سمجھ؟ ہر فرق ختم ہو جائے امت کا، ہاں؟ اس کے لیے بھائی بزرگوں کو محنت ہے ہماری، تعلیم اس میں ہے، تربیت اس میں ہے، سب اس میں ہے۔ اس کے لیے نقل و حرکت ہے، اس کے لیے نقل و حرکت ہے۔ اس رخ پر جو طریقہ محنت صحابہ کا ہے، صحابہ کا طریقہ محنت حکم کو دیکھ کر ہے، حالات کو دیکھ کر نہیں ہے۔ جو حکم دے کر چلیں گے اللہ ان سے دنیا میں حکم زندہ کرائیں گے، ایسا ہوتا ہے، حالات دیکھ کر نہیں ہے۔ اسی بڑے کہتے ہیں جو حکم کی رعایت میں چلیں گے ان کے اندر میں حکم سے کامیابی کا یقین پیدا ہوگا، جو اسباب کی رعایت میں چلیں گے ان کے اندر میں اسباب سے کامیابی کا یقین پیدا ہوگا۔ اسی اسباب کو دیکھ کر چلتے یا حکم کو دیکھ کر چلتے؟ یاد رکھو، آج پوری دنیا میں بھائی بزرگوں اسلام کا نقشہ اس لیے بکھرا پڑا ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے دنیا کے نقشوں کو بنانے میں لگا ہوا ہے، اس سے اسلام کا نقشہ بکھرا ہوا ہے اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اپنے دنیا کے نقشوں کے بگاڑنے پر کھڑا کیا، تو جیسے جیسے دنیا کے نقشے بگڑتے چلے گئے دنیا میں اسلام کے نقشے قائم ہوتے چلے گئے۔ صاحب کہتے تھے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آج پوری دنیا کی جتنی باطل قومیں ہیں جن کو ہم بڑی ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں، وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہیں، ہم کو خاطر میں بھی نہیں لاتے۔ جب امت اپنے ایمان و اعمال کے اندر میں کمال پیدا کر لے گی اللہ یہ چیزوں والوں کو زوال دے دیں گے۔ مگر ہماری محرومی یہ ہے کہ اخبار پڑھ کر خبریں سن کر ہم وہ طریقہ اسباب اختیار کرنا چاہتے ہیں جو اسباب ان کے پاس میں ہیں۔ باطل کے مقابلے میں باطل کے اسباب اختیار کر کے ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے، یاد رکھنا بات، قیامت تک کے بھی نہیں، کچھ بھی کرنا، کچھ بھی کرنا۔ کیونکہ حضرت کہتے تھے کہ جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ نبی دنیا میں اسباب کی، مال کی، چیزوں اور شکلوں کی امامت لے کر نہیں آیا ہے، وہ نبی تو ایمان و عمل کی امامت لے کے آیا ہے۔ ہم نے جس نبی کو اپنا نبی مانا ہے وہ نبی ایمان و عمل کا امام ہے۔ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں تاجر بنوں، نہیں، یہ راستے کے امام آپ نہیں ہیں، یہ راستے کی امامت ہمیشہ گھروں کے پاس میں رہے گی، یاد رکھنا۔ چیزوں کی، شکلوں کی، حکومت کی، وزارت کی، یہ امامت ہمیشہ گھروں کے پاس میں رہے گی، گھروں کے پاس۔ اور وہ اصول نفسانیت پر ہوں گے ان کے۔ اگر وہ راستوں سے کامیابی چاہو گے، پنپنا چاہو گے، تجارت کے، زراعت کے، حکومت کے، تو پھر ہم کو اپنے اسباب میں بھی وہی اصول چلانے پڑیں گے جو ان کے اصول ہیں۔ یہ بات کہ جو وہ کہیں گے ویسے اصول ہمارے، کیونکہ امامت ان کے پاس میں ہے، چیزوں کے امام وہ ہیں، اسباب کے امام وہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بنا کر بھیجے گئے ایمان و اعمال کے، اس سے ہم اپنے ایمان و اعمال کے اندر میں ترقی کریں۔ جب اس میں ترقی ہو جائے گی، حضرت صاحب کہتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ابتدا کا باطل نمرودیت کی شکل میں ہو، قارونیت کی شکل میں ہو، فرعونیت کی شکل میں ہو، یہ جتنا باطل ہے اللہ نے اس باطل کو ایمان و اعمال کی محنت سے توڑا ہے۔ نمرودیت کو زوال جو آیا ہے وہ ایمان و اعمال کی محنت سے، فرعون کی ہلاکت جو ہے وہ ایمان و اعمال کی محنت سے۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا تم ادھر کرو، ادھر لگو اور صبر کرو، بس اپنے ایمان و اعمال میں کمال پیدا کرو اور صبر کرو۔ تو اللہ نے فرعونیت کو زوال دے دیا۔ حضرت کہتے تھے آخری زمانے کا جو باطل ہے وہ بھی اللہ ایمان و اعمال سے توڑے گا۔
عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھیجے جائیں گے، وہ ایمان و اعمال کی محنت کو لے کے کھڑے ہوں گے اور اس سے دجال کا خاتمہ کریں گے. ایسا ہے. تو حضرت کہتے تھے کہ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ ابتدا کا باطل بھی ایمان و اعمال سے ٹوٹا ہے، آخری زمانے کا باطل بھی ایمان و اعمال سے ٹوٹے گا. تم اپنے ایمان و اعمال میں جو ہے کمال پیدا کرو، اللہ اس زمانے کے باطل کو بھی توڑ دے. اس کے لیے بکھرنا نہیں ہے، جمع ہونا ہے ایمان و اعمال کی محنت پر. اس پر آ جاؤ، اللہ سب کر دے گا. اسی شروع میں بات کہی گئی کہ اس کے لیے بصیرت ہو، کرنے کا نفع کیا ہے، نہیں کرنے کا کیا نقصان ہے. اس لیے وہی کرنا پڑے گا جو حضرت صاحب کہتے تھے کہ یہ دور صدیقی سے مشابہت رکھتا ہے. اس وقت بھی مسلمان خوف کے حال میں تھے، آج بھی مسلمان خوف کے حال میں ہیں. اس وقت بھی مسلمان مسلم بن کذاب کی اقتدا میں پڑ گئے تھے، آج بھی مسلمان کتوں کی اقتدا میں پڑے ہوئے ہیں. یہ دور صدیقی سے مشابہت رکھتا ہے. اس میں وہی کرنا پڑے گا جو ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. کیا کیا؟ بولے بستیاں خالی کرو، بستیاں خالی کرو، مدینہ خالی کرو. اس کے لیے بھائی بزرگوں اعلیٰ بھی محنت ہے. حضرت صاحب کہتے تھے چند لوگوں کے سامنے رکھ کر مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے 70 کروڑ مسلمانوں کا مسئلہ. کروڑوں کو سامنے رکھو، ان کو سامنے رکھ کر محنت کے لیے کھڑے ہو. عالمی محنت ہے، اسی عالمی بنیادوں پر ہم کو کھڑا ہونا. اس کے لیے بھائی بزرگوں عالمی تقاضے ہیں. ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم تو نقشے بگاڑیں گے اپنے، پھر اللہ دنیا میں اسلام کے نقشوں کو قائم کریں گے. اس کے لیے تقاضے ہمارے پاس بیرون 5 ماہ کے ہیں. بڑے چاہتے ہیں مسجد جماعتیں بننا چاہیے. اس کے لیے حال مت دیکھو، حکم دیکھو. حکم کے پورا کرنے کے لیے جو ناگواریاں جھیلیں گے، حکم کے پورا کرنے کا انعام الگ دے دیں گے، ناگواریوں کا انعام الگ دے دیں گے. کیا بگاڑتے ہو؟ حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے کہ صحابہ اللہ کی بات کو گرنے نہیں دیتے تھے، تو اللہ بھی صحابہ کی بات کو گرنے نہیں دیتے. جو اللہ نے بولا انہوں نے کر دیا، تو جو صحابہ بولتے تھے وہ اللہ کر دیتے. اس لیے بولو انشاءاللہ 5واں بیرون کے لیے حاجی مختار صاحب اللہ کو اور بولو اور بولو اللہ کو اور بولے اور بولے بھائی سلمان علی